تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ مقام محبوبیت کے بعد کہ اس پہ حضور کی اتباعی سے مقام محبوبیت کے مقام پر پہنچتے ہیں اور آپ ہی کی مطابعت سے تجلی ذات سے مشرف ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں، یہ مختلف اقسام ہیں اس کی، جس میں ایک تو یہ ذکر ہوا تجلی ذاتی، ایک ہوتی صفاتی۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں کم و بیش جو آپ پڑھتے ہیں؟ 100 بھی ہیں، 100 سے زیادہ بھی ہیں، 100 بھی ہیں، 100 سے زیادہ بھی ہیں نا۔ تو جتنے بھی نام ہیں، اگر آپ مثال کے طور پہ لے لیں کہ وہ 100 ہیں یا 101 ہیں، 100 ناموں میں یا 101 ناموں میں 99 یا 100 پورے 100 صفاتی نام، ایک نام اس کا ذاتی ہے۔ جو ذاتی ہے نا وہ صرف ایک ہے، جو ذاتی ہے وہ صرف ایک ہے، باقی سارے صفاتی ہیں۔ وہ جو ایک ہے نا، وہ جو ایک ہے وہ اس ذات کا ذاتی نام ہے، اس ذات کا ذاتی نام ہے۔ سمجھنے والے سمجھیں گے اس بات کو۔ اس ذات کا جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ رحمان بھی کہتے ہیں، رحیم بھی کہتے ہیں، غفور الرحیم بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس ذات کا یہ ذاتی نام ہے، اور ذاتی نام کیا ہے؟ وہ ہے اللہ۔ اس طرح فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے کے عوض صفاتی تجلیہ سے مشرف نہیں، فرمایا ذاتی تجلی سے مشرف فرماتے ہیں۔ اللہ کا جو اسم ذات ہے، اس ذات کا جو اسم ذات ہے وہ اسم اللہ، ٹھیک۔ اللہ کی جو تجلیات ہیں نا، ان وہ تو تجلیات ہیں، تو صفاتی ناموں کی جو تجلیات ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں ایک ایک صفاتی نام کی تجلی نہیں، آپ کو حضور علیہ السلام کی مطابعت اختیار کرنے کے بدلے، اس کے بدلے جو انعام مل رہا ہے صفاتی تجلیات کا نہیں بلکہ ذاتی تجلی کا انعام دیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی منصب کی بات ہے، مقام کی بات ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھیں۔ شرط وہی چلی آ رہی ہے، کیا شرط کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے کہا مان کے چلنا، شرط صرف وہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کے کامل تابع داروں کو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح فرماتے ہیں۔ حضور کی امت کے جو کامل تابع دار ہیں، حضور کی کامل تابع داری کرنے والے، جیسے کامل تابع دار مراد آپ سمجھ لیں کہ خود حضرت سیدنا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، مجھے جو کچھ بھی ملا، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ مہربانیاں، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، جو کچھ مقام مرتبہ ہیں، اور وہ آپ کے مقام مرتبے ایسے ہیں کہ وہ جو آپ نے مکتوبہ شریف میں بیان کیے ہیں وہ ہر کسی کی سمجھ میں آنے والے بھی نہیں ہیں۔ وہ ایسے مقامات ہیں، وہ ایسے مقام، وقت کے اولیاء نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھیں۔ یہ کیسا مقام ہے؟ یہ کیسا مقام ہے؟ اس وقت کے اولیاء کو بھی پتہ نہیں تھا اس مقام کا، وہ بھی حیران ہو گئے، یہ کیسا، یہ حضرت نے کیا بات کر دی۔ تو ایسا فرماتے تھے ان کو کیا پتہ، یہ اعتراض ہی کریں گے نا، یہ معترض ہی ہوں گے، حیران ہوں گے، کیوں؟ یہ اس راہ سے گزرے ہی نہیں۔ جس نے وہ راہ دیکھی نہ ہو، اس کے سامنے بات کی جائے تو وہ تو حیران نہیں ہوگا نا، یہ کیا بات کر دی۔ ہم نے بھی وہ راہیں دیکھی لیکن یہ کون سی راہ ہے؟ یہ وہ راہ فرماتے ہیں، اس قسم کی جتنی راہیں، جتنے انعامات مجھ پر ہوئے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے۔ اب آپ اپنی عبادات، ریاضات، مجاہدات کسی کا ذکر نہیں فرما رہے، فرمائے ایک ہی بات ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کی کامل اتباع ہے۔ میں نے اس کی کوشش کی ہے، اس کی میں نے کوشش کی ہے کہ حضور کی اتباع میں کچھ رہ نہ جائے، کچھ رہ نہ جائے۔ اور اس وقت کے لوگوں نے جو کتابیں لکھی آپ پر، انہوں نے لکھا کہ آپ نے جو کوشش کی ہے وہ کامل کوشش تھی، اور آپ نے اپنی کوشش میں کامیاب رہے، حضور علیہ السلام کامل اتباع۔ تو فرماتے وہ جو کامل تابع دار ہیں نا، وہ جو کامل تابع دار ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح، پیغمبر نہیں، پیغمبروں کی طرح، ان کی مثل۔ کیوں پیغمبر کی مثال دی؟ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثال کیوں دی؟ اس بنی اسرائیل کے اولیاء کرام بھی تو تھے، بنی اسرائیل میں اولیاء کرام بھی تھے، ان کے کسی ولی کی مثال کیوں نہیں دی؟ نہیں،
بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے اولیاء، یہ صرف حضور کی مطابعت کی وجہ سے، یہ مقام، یہ مرتبہ پیغمبر ترس گئے جو ہمیں آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ان کی نسبت سے اتباع کرنے کے عوض دیا جا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور اولو العزم پیغمبر آپ کی مطابعت کی آرزو کرتے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معروف و مشہور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ لوگوں سے اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابعداری کریں گے، حضور کے طریق پہ چلیں گے۔ کون؟ عیسیٰ روح اللہ، اولو العزم پیغمبر ہیں بھائی، ہاں اولو العزم پیغمبر ہیں۔ وہ آقا دو جہاں اپنا کلمہ بھی نہیں پڑھائیں گے، لوگوں کو اسلام میں داخل کریں گے اور ہمارے نبی کا کلمہ پڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ہمیں تو اس بات کی اہمیت کا، اس کلمے کی اہمیت کا، اپنے امتی ہونے کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ پیغمبر آ کے ہمارے نبی کلمہ پڑھا کے لوگوں کو دین میں داخل کریں، اور ہم آلریڈی اس دین میں داخل ہیں، وہ آلریڈی ہمیں حضور کی نسبت حاصل ہے۔ آگے فرماتے اور اگر موسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی آپ ہی کی تابعداری کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کمال کا مقام ہے، کلیم اللہ سے کلام کرنے والے معمولی تھوڑی ہیں، زبردست پیغمبر ہیں۔ آپ ان کا بھی فرماتے ہیں اگر وہ بھی ہوتے نا، عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا، موسیٰ بھی اگر ہوتے نا تو میرے آقا علیہ السلام کی تابعداری کرتے اگر آپ کے دور میں آتے، ایسے ہی ہوتا۔ یہ تو آپ نے دو کی بات کی ہے، فقیر عرض کرتا ہے کہ ایسا کہ فرمانے کا مقصد نے ایک اشارہ دیا ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے اگر حضور کے دور میں آ جائیں تو حضور کی تابعداری کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑھیں گے۔ حقیقت اصل میں اس دو باتوں کے پیچھے یہ ہے، آقا علیہ السلام کا مقام بھی، مرتبہ، یہ تو جھلک ہے اس کی، یہ جھلک ہے۔ مقام مرتبے کو تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے۔ بیان کرنا اور ہے اور جاننا اور پہچاننا یہ اور ہے، یہ تو بیان کیا جاتا ہے، جاننا وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ محبوب کا مقام کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ آقا علیہ السلام کا خدا جانے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ کی امت آپ کی مطابعت کے سبب خیر الامم ہوئی، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت قرار پائی حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ یہ اللہ نے بیٹھے بیٹھائے فری ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ کتنے بڑے بڑے پیغمبر، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو امت اس نے کم دکھ سہیں، بنی اسرائیل انہوں نے کم تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت ظلم، فرعونوں نے بڑے ایک فرعون نہیں تھا، کئی بہت فرعون ہوتے تھے نا، بڑے بڑے ظلم کیے انہوں نے، چیر دیا کرتے تھے لوگوں کو، اور ٹارچر کے اتنے ایسے طریق تھے، ایسے طریق تھے ٹارچر کے کہ آدمی کی چیخیں نکل جائیں، دیکھ کے چیخیں نکل جائیں، اس طرح اذیتناک طریقے سے مارتے تھے آدمی کو۔ تو دکھ تو انہوں نے بھی سہے، لیکن دکھ سہنے کے باوجود وہ آقا علیہ السلام کی نسبت سے محروم رہے۔ ہم نے وہ دکھ نہیں دیکھے، ہمارے پہ وہ دکھ نہیں آئے، بغیر کسی دکھ کے آقا علیہ السلام کی نسبت ہمیں فری اللہ نے عطا کی، ہمیں چنا اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے۔ یہ بیٹھے بیٹھے ہمیں پیکج ملا ہے، اور شاید اسی لیے قدر نہیں ہے، اسی لیے قدر نہیں ہے کہ محنت تو کی نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جو خیر الامم ہوئی ہے نا، اور فرماتے ہیں اس میں سے اکثریت اہل جنت ہیں، یعنی حضور کی امت کی اکثریت، امت بھی سب سے بڑی حضور علیہ السلام کی، حضور کی امت بھی سب سے بڑی، اور اس کی اکثریت بھی جنتی ہے، یہ بھی اعزاز کی بات ہے۔ قیامت کے دن آپ کی تابع داری ہی کی بدولت تمام امتوں سے پہلے آپ کے امتی جنت میں جائیں گے، یہ بھی اعزاز کی بات ہے، اور ناز و نعمت حاصل کریں گے۔ پس اب آخری بات آپ فرماتے ہیں، پس آپ کو لازم ہے، جیسا اکثر فقیر کہتا ہے کہ جب مکتوبات شریف سنیں، یہ مکتوب سے مراد کیا ہوتی ہے؟
لیٹر ہے، خط ہے حضور امام ربانی رحمۃ اللہ کی طرف سے آیا ہوا. تو اس لیٹر کو یہ نہ سمجھے کسی اور کی طرف لکھا تھا. حضرت صاحب مجھ سے مخاطب ہیں. اب آخری لائن وہی والی بات ہے کہ سمجھیں کہ آپ ہم میں سے ہر ایک بندہ سمجھے کہ حضرت مجھ سے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ ساری فضیلتیں بیان کر کے حضور کی اتباع کی. آپ فرماتے ہیں کہ پس آپ کو لازم ہے، آپ کو لازم ہے، یہ نہیں چھوڑا تمہاری مرضی ہے، کرو کرو نہ کرو، نہیں. فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت اور سنت کو لازم پکڑو.